اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کو سورۃ الفلق کہتے ہیں، مکے میں نازل ہوئی 5 آیات ہیں۔ اس کا اب ہم لفظی ترجمہ دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں، برب رب کی، فلق صبح، من سے شر ما خلق جو اس نے پیدا کیا، ومن اور سے شر غاسق اندھیرا، اذا جب وقب چھا جائے، ومن اور سے شر نفاثاتی پھونکے مارنے والیاں، فی میں عقد گرہیں، ومن شر اور شر سے حاسد حسد کرنے والا، اذا جب حسد وہ حسد کرے۔ آئیے اب مکمل ترجمہ سنتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتی ہوں، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کی شر سے بھی، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کے برابر میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں سورتیں پڑھیں، یعنی ناس اور فلق۔ ابو حابس جہنی رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو حابس، کیا میں تمہیں سب سے بہترین تعوذ نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں ضرور بتلائیے۔ آپ نے دونوں صورتوں کا ذکر کر کے فرمایا، یہ دونوں معوذتان ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو آپ نے ان کو پڑھنے کا معمول بنا لیا اور باقی دوسری چیزیں چھوڑ دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب آپ کو کوئی تکلیف ہوتی تو معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ کے جسم پر پھیرتی۔ بخاری کی حدیث۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام یہی 2 صورتیں لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور یہ جادو فلاں کنویں میں ہے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر اسے منگوایا۔ یہ ایک کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گرہیں پڑی ہوئی تھیں، یعنی 11 گانٹ مارے ہوئی تھیں، گھینٹیں، اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ ان دونوں صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور وہ گانٹ گرہ کھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی۔ مکمل ہونے تک پہنچتے پہنچتے ساری گھینٹیں بھی کھل گئیں اور سوئیاں بھی نکل گئیں
اور آپ اس طرح صحیح ہو گئے جیسے کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو جائے۔ صحیح بخاری۔ آپ کا یہ معمول بھی تھا کہ رات کو سوتے وقت سورۃ الاخلاص اور یہ دونوں صورتیں معوذتین پڑھ کر اپنے ہتھیلیوں پر پھونکتے اور پھر انہیں پورے جسم پر مل لیتے۔ پہلے سر، چہرے، جسم کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیرتے، اس کے بعد جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے 3 مرتبہ آپ ایسا کرتے۔ صحیح بخاری۔ فلق کے معنی صبح کے ہیں۔ صبح کے تخصیص اس لیے کی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ رات کا اندھیرا ختم کر کے دن کی روشنی لا سکتا ہے، وہ اللہ اسی طرح خوف دہشت کو دور کر کے پناہ مانگنے والوں کو امن بھی دے سکتا ہے۔ یا انسان جس طرح رات کو اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ صبح روشنی ہو جائے گی، اسی طرح خوفزدہ آدمی پناہ کے ذریعے سے صبح کامیابی کے طلوع کا امیدوار ہوتا ہے۔ یہ عام ہے کہ اس میں شیطان اور اس کی ذریت، اس کی اولاد، جہنم اور ہر اس چیز سے پناہ ہے جس سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں ہی خطرناک درندے اپنی کچاوروں سے اور موذی جانور اپنے بلوں سے اور اسی طرح جرائم پیشہ افراد اپنے برے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نکلتے ہیں۔ ان الفاظ کے ذریعے سے ان تمام سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ غاسقین رات وقت داخل ہو جائے، چھا جائے۔ نفسات مؤنث کا صیغہ ہے جو نفوس کی صفت ہے۔ من شر النفوس النفاسات یعنی گروہوں میں پھونکنے والے نفسوں کی برائی سے پناہ۔ اس سے مراد جادو کا کالا عمل کرنے والے مرد عورت دونوں ہیں، یعنی اس میں جادوگروں کی شرارت سے پناہ مانگی گئی ہے۔ جادوگر پڑھ پڑھ کر پھونک مارتے اور گرہ لگاتے جاتے ہیں، یعنی گھینٹی لگاتے جاتے ہیں۔ عام طور پر جس پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کے بال یا کوئی چیز حاصل کر کے اس پر یہ عمل کیا جاتا ہے۔ حسد کی پناہ مانگی گئی ہے اس آیات میں۔ حسد یہ ہے کہ حاسد محسود سے زوال نعمت کی آرزو کرتا ہے، یعنی جس سے وہ حسد کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمتیں، اس کی جو انعامات اللہ نے دی ہیں وہ ضائع ہو جائیں، اس کا نقصان ہو جائے۔ چنانچہ اس سے بھی پناہ طلب کی گئی ہے، کیونکہ حسد بھی ایک نہایت بری اخلاقی بیماری ہے جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی اچھی چیز پر نظر پڑے بارک اللہ، ماشاء اللہ کہنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے پناہ عطا فرمائے، اور رات کی تاریکی سے پناہ عطا فرمائے، جادوگروں کے جادو سے، حاسدوں کے حسد سے پناہ عطا کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔